اکثر دادا کے کمرے کے پاس سے گزرتے ہوئے وہ دروازے پر رک جاتا، خاموش، کسی گہری سوچ میں محو اپنے دادا کے جھریوں زدہ چہرے کو غور سے دیکھتا۔ وہ جھریاں اسے کوئی راستہ معلوم ہوتیں جو ہر بار کے غور کرنے پر اسے دادا کی سکوت بھری آنکھوں تک لے جاتی۔ وہ آنکھیں جو ماضی کے کئی پنے کھولتے، دیکھتے، بند کرتے، اب کسی بڑی عمیق جھیل کی مانند مکمل ٹھہراؤ پا چکی تھیں۔ دادا کی ازلی خاموشی، نہایت بجھی ہوئی صحت اور لاغر جسم اسے دادی کے سنائے ہوئے قصے کے سچ ہونے کی خبر دیتے تھے۔ کوئی شخص اتنا خاموش کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہر بار خود سے یہ سوال پوچھتا۔ اس کا دل اس بات کے لیے مچلتا کہ وہ آگے بڑھے، تمام حدیں توڑ دے اور دادا سے ان کی کہانی کی سچائی پوچھ لے، لیکن ہر بار اس کے باپ کی روتی صورت کسی آسیب کی طرح اس پر مسلط ہو کر اس کے پاؤں جکڑ لیتی۔ اس کے کانوں میں آواز گونجتی، اشتیاق، دیکھ پتر، تو میرا ہوش والا بچہ ہے نا؟ دیکھ، جو کچھ اماں بولتی ہے نا، ابا سے کبھی نہ بولنا، اس کو کچھ ہو جانا ہے۔ ہم تو آزاد ہیں نا پتر، ہم اس درد کو نہ سمجھ سکیں گے، ہمارے بس میں نہ ہے، بس تجھے تیرے پیو کے سر کی قسم، تو کچھ نہ بولے گا۔ اور وہ رک جاتا۔ تیرے دادے کے گھر والوں کو اس کے سامنے مار دیا تھا انگریزوں نے، بچہ تھا تب، 4-5 سال سے زیادہ نہ ہوئے گا۔ ایک بڑی بہن تھی دادے تیرے کی، اسے تو لے ہی گئے تھے، کہاں اس کا کسے پتہ پتر، ہائے بیچاری۔ تیرا دادا پھر تقسیم کے ویلے تک اسی انگریز کپتان کے گھر ملازم رہا، ظلم سہے، ماریں کھائیں۔ اس انگریز نے خوب رگڑا تیرا دادا کہ کہیں کل کو بدلے کے واسطے نہ دوڑے۔ اس کے ہر کام کے جواب میں تیرا دادا کہتا، یس سر، یس سر۔ وہ دادی کی سنائی ہوئی طویل کہانی میں سے کچھ ایسے ہی جملے دروازے سے کھڑے ہو کر دادا کو گھورتے ہوئے اپنے ذہن میں دہراتا۔ ہر بات اذیت ناک تھی اور اس کا منہ بولتا ثبوت اس کے سامنے پڑی وہ زندہ لاش تھی جو اشتیاق کے اشتیاق کو ہمیشہ بڑھاوا دیتی۔ وہ کئی بار گھنٹوں بیٹھ کر سوچتا کہ کیا غلامی اتنی خطرناک شے تھی کہ اتنا وقت گزرنے کے باوجود بھی اس کے دادا کا ذہن تقریباً معاوف ہو چکا تھا۔ وہ آج تک کم گو تھا، زندگی کے حسن سے محروم تھا۔ اگر ہاں تو کیا اشتیاق کو بذات خود آزادی کا لطف نصیب تھا؟ اس کا جواب کبھی ہاں، بعض دفعہ نہ، اور کبھی کبھار ہوتا کہ وہ نہیں جانتا۔ یس سر، یس سر بولنے سے لے کر جی ابا حضور، السلام علیکم دادا جان کے الفاظ سننے کے باوجود عدمِ وجود کے ساتھ زندہ رہنے والے اپنے دادا کی کہانی بھی اسے شاید آزادی کا مفہوم سمجھانے سے قاصر تھی۔ ایک روز صبح صادق ہی گھر میں شور مچا۔ آواز سے لگ رہا تھا کہ دادی چیخ رہی تھیں۔ وہ جلدی سے باہر کی اور لپکا، جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھولا تو دادی کو زارو قطار روتے اور باپ کو دادا کے کمرے کی طرف بھاگتے پایا۔ وہ بھی پیچھے پیچھے دوڑا۔ دروازے سے اندر ہوئے تو کانوں سے ٹکراتی آواز اور آنکھوں دیکھے منظر نے اشتیاق کو ایسے جکڑا کہ اس کا سانس رک گیا۔ خوف کا بھوت اس کے من پر سوار ہونے میں کامیاب رہا۔ وہ کپکپانے لگا۔ سامنے زمین پر پڑا اس کے دادا کا جاں کنی میں مبتلا تھر تھر آتا جسم، اکڑی گردن، سیدھ میں دیکھتی آنکھیں اور زبان سے نکلتے وہی لفظ جو غلامی کا آسیب نکلوانا چاہے، یس سر، یس سر، یس سر۔ لمحہ بھر منظر یہی رہا، پھر اچانک ایک ہچکی، دوسری ہچکی، اور اب تک اس کے باپ کی باہوں میں آ گیا اس کے دادا کا جسم، ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس کا باپ یکدم چیخا، ابا جی! گونج اس قدر زوردار تھی کہ اشتیاق کو ایک جھٹکا لگا۔ اس نے خود کو سنبھالا اور ایک گہرا سانس اندر کھینچا، اس کی زندگی کا وہ پہلا سانس جسے اس نے ہر خلیے تک اترتا محسوس کیا، وہ سانس جو غلامی کی غضبناکی اور دادا کے قصے کے سچے ہونے کا گواہ تھا، وہ پہلا سانس جو اسے اس کی کشمکش سے نکال گیا، وہ سانس جو اسے بتا گیا کہ وہ آزاد ہے۔